السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم لوگ بات کریں گے لباس پہننے کے آداب، یعنی ہم کپڑا پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں یا ڈریس پہنتے ہیں، تو ڈریس پہننے میں کن چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ہم کپڑا پہنتے ہیں، کپڑا لاکھوں طریقے کے ہوتے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، لیکن کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا ایسا لباس ہے جس کو اسلام نے پہننے کا حکم دیا ہے، اور کون سا ایسا لباس ہے جس کو پہننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ لباس آپ پہن رہے ہو تو اس بات کا دھیان رہے کہ آپ کے لباس کے اندر وقار والا لباس ہو، ایسی لباس ہو جس سے آپ کی شناخت اور آپ کی تہذیب کا پتہ چلتا ہو، آپ کے کلچر اس میں دکھائی دیتی ہو، یا آپ لباس پہن رہے تو آپ کے لباس میں بھی وہ اسلامک جھلک آنی چاہیے کہ آپ ایک مسلم ہیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لباس اتارا ہے، لیکن ان میں سے جو سب سے بہتر لباس ہو تقوی کا لباس ہو، لباس التقوی ذالک خیر، یہ خیر کا جو تقوی ہے، لباس کا جو تقوی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ مناسب ہے۔ تو کون سا لباس ہمیں پہننا چاہیے؟ پہلی بات جو دھیان میں رہے کہ مرد اور عورت دونوں کا لباس الگ الگ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے لباس پہنا جاتا ہے کہ ایک ہی طریقے کے مرد بھی لباس پہنتے ہیں، ایک ہی طریقے کی عورتیں لباس پہنتی ہیں، ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کر جاتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ ایک مرد کا لباس الگ ہونا چاہیے، ایک عورت کا لباس الگ ہونا چاہیے۔ ایک عورت کا جو لباس ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہونا یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہی سنت کا طریقہ ہے کہ اس کے سر ڈھکے ہونا چاہیے، اس کے جسم کے دوسرے پارٹس ڈھکے ہونے چاہیے، اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چاہیے۔ مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اس کا لباس جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو، بہت زیادہ فٹ نہ ہو کہ اس کے باڈی کے پارٹس پتہ چلے۔ یہ دونوں کے لیے حکم ہے، لیکن خصوصی طور سے عورتوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کے جو لباس ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ان کے باڈی کے پارٹس پتہ نہ چلنے پائے۔ اسی طریقے سے اگر ایک عورت باہر نکلتی ہے تو باہر نکلتے وقت اس کو دھیان رکھنا ہے کہ اس کو حجاب کا استعمال کریں۔ حجاب مطلب آج کے زمانے کا حجاب نہیں کہ آپ کے چہرے ہی دکھ رہے ہوں، باقی ساری چیزیں نہ ڈھکیں، بلکہ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ آج باہر نکلیں تو آپ کے ہاتھ بھی ڈھکے ہونا چاہیے، آپ کے پاؤں بھی ڈھکے ہونا چاہیے، آپ کے فیس بھی پوری طریقے سے کور ہونا چاہیے۔ مکمل طور سے حجاب کا استعمال، نقاب کا استعمال کر کے نکلنا چاہیے، تاکہ چہرہ بھی نہ دکھے، ہاتھ بھی نہ دکھے، پیر بھی نہ دکھے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ راستے میں باہر جا رہے ہو تو پوری اسلامک شناخت کے ساتھ، اسلامک طریقے کے ساتھ آپ باہر نکلیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ لباس کے اندر آپ اس بات کا بھی دھیان رہے کہ آپ جو لباس پہن رہے ہو اس کی جو رنگ ہونا چاہیے وہ اتنا زیادہ لائٹنگ والا نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے سے اس میں الگ الگ طریقے سے ڈیزائنز نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں، آپ کی طرف لوگوں کی نظریں آپ کی طرف بار بار پڑے، اس طریقے سے لباس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نارمل لباس آپ کو پہننا چاہیے، جب خصوصی طور سے جب آپ محفل کے اندر جا رہے ہو یا کہیں آپ باہر نکل رہے ہو تو اٹریکٹیو لباس پہننا، اٹریکٹیو ڈریس پہننا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ ایک نارمل طریقے سے لباس پہن کر کے نکلنا چاہیے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں، آپ مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو وہ کپڑا پہننے کے بعد فخر محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ میرا جو لباس ہے، میرا جو کپڑا ہے بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، میں ہی صرف ڈیزرو کرتا ہوں، یا لوگوں کو نیچا سمجھانے کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے اگر آپ لباس پہنتے ہیں تو یہ اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے لباس پہنتے وقت آپ مہنگا بھی لباس پہنے تو آپ کے اندر وقار ہونا چاہیے، آپ کے اندر سنجیدگی ہونا چاہیے، اور آپ بالکل نارمل طریقے سے آپ رہیں، اس کے اندر فخر محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لباس پہن رہے ہیں، لباس اگر نیا ہے تو اس میں دعا پڑھ کر کے لباس پہننا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لباس پہنتے تھے، نیا لباس پہنتے ہوئے دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ
من غیر حول منی ولا قوة الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے وقت، خاص طور سے نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے. لباس آپ پہن رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو بھی شروع کریں دائیں ہاتھ سے شروع کریں. آپ قمیض پہن رہے ہیں، شرٹ پہن رہے ہیں، ٹی شرٹ پہن رہے ہیں، یا جو بھی کپڑے آپ پہن رہے ہیں، یا آپ برقع پہن رہے ہیں، تو آپ کو پہلے رائٹ سائڈ سے شروع کرنا ہے. پہلے رائٹ ہینڈ، پھر لیفٹ ہینڈ، پھر اس طریقے سے پہننا ہے. اگر آپ پینٹ پہن رہے ہیں یا اسی طریقے سے آپ پینٹ کے ساتھ میں آپ ٹراؤزر پہن رہے ہیں، نائٹی پہن رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ لباس پہن رہے ہیں، تو بھی اس میں پہلا رائٹ لیگ پھر لیفٹ لیگ داخل کرنا ہے. پہلا دایاں پاؤں اور پھر بایاں پاؤں داخل کرنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ پہلے اپنے دائیں طرف سے شروع کریں. ایون اگر آپ چپل بھی پہنتے ہیں یا کوئی بھی لباس پہنتے ہیں تو اس میں دائیں سائڈ سے ہی پہننا ہے، بائیں سائڈ سے شروع نہیں کرنا ہے، بائیں طرف سے شروع نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا منع فرمایا ہے. ایک عورت کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز اور درست ہے، لیکن ایک مرد جو ہے اپنے کپڑوں کے اندر ریشمی لباس نہیں لگا سکتا یا مکمل ریشمی لباس نہیں پہن سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں سونے کا استعمال کر سکتا ہے. اگر سونے میں کپڑے میں سونے کے بٹن ہیں یا کوئی بھی چیزیں ہیں سونے کی ہیں تو اس میں اس کا بھی استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے. گولڈ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، عورت کے لباس میں جائز اور درست ہے، لیکن مرد کے لباس میں یہ جائز اور درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر ایک عورت لباس پہنتی ہے تو عورت کے لباس بالکل پیر کے نچلے پارٹ تک پورا ڈھکا ہونا چاہیے اور پورا سطر ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک مرد لباس پہنتا ہے تو اس کا کپڑا جو ہے ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے. جو اس کا اینکل ہے، اینکل کے پارٹ کے اوپر اس کا ڈریس ہونا چاہیے، اس کے نیچے نہیں ہونا چاہیے. چاہے وہ لنگی ہو، چاہے وہ ازار ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے نائٹی ہو، کوئی بھی چیز پہنتا ہو، اس کا جو کپڑا ہونا چاہیے اس کے ٹخنے سے نیچے ہونا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے کو منع فرمایا، اور قیامت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کو اپنی نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چلتے ہیں. تو یہ جائز اور درست نہیں کہ آدمی کیا کرے، اپنے لباس کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے چلے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامک لباس پہننے کا ہمیں حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ہمیں اسلامک لباس پہننے کا حکم دیا ہے. اسلامک لباس پہنے. اسلامک لباس جو بھی لباس ہو سکتا ہے، آپ کے معاشرے میں جو بھی ایک اسلامک کلچر کے حساب سے ہو سکتا ہے وہی لباس پہنے، وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. جس کے آپ کے اگر عورت ہے تو آپ کے سر ڈھکے رہیں گے، اگر آپ ایک جینس ہے، آپ میل ہیں، تو آپ کے کپڑے بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ آدمی کیا ہے، مسلم ہے. اسی طریقے سے لباس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید قسم کا لباس پہننا زیادہ مناسب اور زیادہ درست. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لباس سفید لباس پہنا کرو، کیونکہ یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اپنے مردوں کو بھی کیا کرو، سفید لباس کے اندر ہی دفن کیا کرو. کپڑے کے اندر آپ پہن رہے ہیں تو آپ کے کپڑوں کی صفائی ستھرائی بھی ضروری ہے. آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہونا چاہیے، کلین ہونا چاہیے، گندگی نہیں ہونا چاہیے کہ گندگی کے اندر آپ لپٹے ہو. اس کا بھی آپ کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے. تو آپ کے جو بھی لباس ہے وہ صاف ستھرے ہونا چاہیے، کلین ہونا چاہیے، گندگی کے اندر لپٹے نہیں ہونا چاہیے. یا اسی طریقے سے آپ اپنے کپڑے کے اندر خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں. خوشبو کا استعمال کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے جو ہے خوشبو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے. عورتیں بھی خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عورت اگر گھر میں ہے تو خوشبو استعمال کرے. اگر وہ باہر نکلتی ہے، باہر کسی بھی کام سے وہ جاتی ہے، تو خوشبو کو لگا کر کے جانا
जायज़ और दुरुस्त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने औरतों को बाहर खुशबू लगाकर जाने से मना फरमाया है। तो अगर घर में खुशबू लगाना चाहती तो कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर औरत बाहर जाती है तो उसको लगा करके जाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर मर्द घर में लगा सकता है और बाहर लगा सकता है, दोनों में उसके लिए कोई हरज नहीं है, उसके लिए जायज़ और दुरुस्त है, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। तो लिबास के अंदर इन चीज़ों का क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि लिबास आपके साफ सुथरे हो, इस्लामिक लिबास हो, दाएं तरीके से दाएं साइड से पहनना है, बाएं साइड से नहीं पहनना है। और औरतों को ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो बिल्कुल ढीला ढाला हो, हिजाब हो, और इसी तरीके से पूरे उसके जिस्म के पार्ट ढके हुए हो। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लिबास के हवाले से, ड्रेसेस के हवाले से हमें तालीम दिया है, जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।